حافظ محمد عمر بن ابو بکر جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن حکیم ارشاد فرما رہے تھے۔ آج کا یہ جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے ہیومینٹی کیئر ریلیف یو کے کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے جو دوست شاہ نواز یوسف صاحب یو کے میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے مولوی محمد ظفر صاحب آپ پنیام، صوفی محمد یاسین صاحب آپ پنیام، جناب محمد وقت صاحب اور حمزہ یاسین صاحب پنیام سے تشریف لائے۔ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں حاجی محمد منیر صاحب، مفتی عبدالغفار سلفی صاحب، قاری محمد اعظم عارف صاحب اور دیگر احباب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی آج وقت نکالا آپ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو 1 جنوری 2020 سے 2 سلائی اسکولوں کا آغاز کیا گیا، ایک پنکھرمہ میں اور دوسرا دکا ڈیری نصر اللہ میں جہاں موجود ہیں۔ آج پیچھے جو ہماری مسجد ہے، مسجد کے نیچے ایک کمرہ، اس میں یہ اسکول قائم ہے۔ 6 ماہ کا یہ کورس ہوتا ہے اور اس دوران یہ وبا جو چلی کورونا کی، اس کی وجہ سے درمیان میں تھوڑی سی بریک کرنی پڑی۔ اس کے باوجود ہم ان ٹیچرز حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس وقفے کو انہوں نے 6 مہینے میں ہی کور کیا ہے اور 6 مہینے کا یہ کورس مکمل کیا ہے۔ 10 طالبات جو ہیں وہ نکا ڈیری نصر اللہ سے ہیں اور 10 طالبات پنکھرمہ سے ہیں۔ ان کو یہاں اسناد بھی دی جائیں گی اور ان کو مشینوں کی صورت میں تحفہ بھی دیا جائے گا۔ فرمائے مفتی عبدالغفار سلفی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی۔ میں تمام احباب کا جنہوں نے ہمارے سلائی اسکول کی بنیاد رکھی، خاص کر کے جو پنیام کے ہمارے دوست احباب ہیں کہ انہی کا سارا صدقہ جاریہ ہے، تو میں ان کو یہاں خوش آمدید بھی کرتا ہوں اور میں ان سے یہ مزید وہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ ہماری اس جماعتی معاونت میں اور ان لوگوں کی خدمت کریں جو لوگ اس کے مستحق ہیں۔ تو میں ان احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری یہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہمارے پنکھرمہ کے اندر اور یہاں مکہ میں یہ اسکول شروع کیے۔ تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تھے مفتی عبدالغفار سلفی صاحب۔ اس کے بعد میں مولوی ظفر صاحب جو پنیام سے خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر سا خطاب فرمائیں۔ مولانا محمد ظفر صاحب آپ پنیام، یہ آپ کے سامنے ہمارے شاہد عرفان صاحب یہ سوٹ جو ہے یہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان بچیوں نے خود سلائی کیے ہیں اور بڑے سوٹ بھی انہوں نے سلائی کیے ہیں، کٹنگ کا کام بھی ان کو آتا ہے اور سلائی کا مکمل کام ان کو سیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو یہ تقریب نماز کی تقریب ہو رہی ہے، اس میں سب سے پہلے میں ان طلبات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے سلائی کا کورس مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں یونیورسٹی کے ریلیف والوں کا جنہوں نے یہ اسکول جو چلا رہے ہیں اور اس علاقے میں اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ وہ اس طرح کے اور بھی اسکول چلائیں گے۔ شکریہ۔ نکا کے مسجد کے خطیب مولانا عمر فاروق صاحب سے گزارش ہے شکریہ کے طور پہ مختصر سے ادا فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے میں اہل آن نکا کی طرف سے خصوصاً آئے مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری بچیوں کو
ان کے لیے یہاں اسکول کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ سب ساتھیوں نے جنہوں نے جہاں رہنمائی کی اور جنہوں نے تعاون کیا، اتنی دور سے 7 سمندر پار سے UK سے جو تعاون کرنے والے ساتھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا عمر فاروق شاکر صاحب۔ نکہ میں ہمارا جو اسکول ہے ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سلائی اسکول، اس کے انچارج ہیں انجینئر چودھری عبدالقدوس۔ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اور بڑی دلفشانی سے یہ کام پایا تکمیل کو کیا ہے۔ اور بنخرمہ میں جو ہمارا اسکول ہے اس کے وہاں نگران ہیں مفتی عبدالغفار سلفی صاحب۔ تو ہیومینٹی کیئر ریلیف UK کی طرف سے اس پروجیکٹ کے مکمل جو انچارج ہیں آزاد کشمیر کے، وہ ہیں مولانا ابو بکر یزدانی آپ چترپڑی۔ تو اس کے بعد میں انتہائی قابل احترام جناب مولانا قاری محمد اعظم عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ حضرات، آج کی اس مبارک مجلس میں شرکت کرنے والے تمام احباب اور میں تمام بیٹیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، یہ نیک کام جو سلائی سینٹر کا شروع کیا گیا تھا، یہ اس سے پہلے بھی چترپڑی کے مقام پر، منگلا کے مقام پر سلائی سینٹر کا قائم ہو چکے تھے۔ ان میں سے بہت ساری خواتین کورس مکمل کر چکی تھی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جن خواتین نے اس سینٹر سے اور بنخرمہ سینٹر سے یہ کورس مکمل کیا۔ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بھلائی کے لیے، اپنے نفع کے لیے بھی کام کرتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو ایسے کام کریں جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور خلق خدا اس سے نفع حاصل کرے۔ یہ جو سلائی سینٹر کا قائم ہے، اس میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اس سلائی سینٹر کا یہ مقصد نہیں کہ ہم نے کوئی ووٹ حاصل کرنے ہیں، نہ اس سلائی سینٹر کا یہ مقصد ہے کہ کوئی دنیاوی لحاظ سے ہم آپ سے کوئی فوائد لینا چاہتے نہیں، بلکہ یہ خالصتاً خدمت خلق کے جذبے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ کام تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کے اندر مثال کے طور پر ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو مالی لحاظ سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ ان کا تعاون ہے۔ اسی طرح آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنا کام کاج، گھر کی مصروفیات چھوڑ کر سینٹر میں آ کر وقت لگاتی ہیں اور وہاں آ کر اپنا دن کا وقت محنت کر کے وہاں سلائی سیکھتی ہیں اور اس کے اندر کوشش اور محنت کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ ٹیچر حضرات، وہ ممتحن حضرات، وہ موجودہ مقامی سینٹر کے انچارج حضرات، مثال کے یہاں جس طرح عبدالقدوس صاحب ہیں، بنخرمہ میں مفتی عبدالغفار صاحب ہیں، مولانا ابو بکر صاحب ہیں، خلیل صاحب ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ نفع والا کام، بہترین کام، خدمت خلق کا کام، اس میں باہمی تعاون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک فریق محنت کرے دوسرا محنت نہ کرے۔ آپ نے کام کاج سیکھنے کے اندر محنت کرنی ہے اور آپ کوشش یہ کیجئے کہ اس سلائی گڑھائی کے اس کام کے اندر، جس طرح موجودہ دور کے اندر اس سلائی میں بہت ساری جدت، نئے ڈیزائن، نئے انداز، نئے طریقے سیکھنا، یہ اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے کام میں محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ہم صرف آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ جہاں آپ یہ ایک خدمت خلق اور اپنی ذات کے لیے آپ ایک نفع مند ہنر سیکھ رہے ہیں، وہاں ہماری گزارش یہ ہے کہ اس نیک کام کے اندر خود بھی دین کی پابندی کیجئے، اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیے، خود بھی نماز کے پابند بنیں، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنیں اور بچوں کو دین سکھائیں۔ یہی دین ماں کا احترام سکھاتا ہے، باپ کا احترام سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا طریقہ سکھاتا ہے، عبادات کے طریقے سکھاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق سکھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یعنی ہم آپ کو صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ نیک کام جو لوگ کر رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان، مال اور کاروبار کے اندر اور خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ محنت کریں،
اس کو نئے جدید انداز سے، نئے ڈیزائن، نئے انداز جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں ان پر محنت کیجئے، ان کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اور تیسری گزارش ہماری طرف سے یہ ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، دین کو سیکھیے اور اپنے بچوں کو سکھائیں، بچوں کو بھی دین کا پابند بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ جو کام کر رہی ہیں، جو کام سیکھ رہی ہیں، جب دین بھی ساتھ ہوگا اس کی وجہ سے آپ کی اولاد فرمانبردار بنے گی، آپ کے گھر کے اندر امن اور سکون ہوگا۔ جو کام آپ سیکھ رہی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر اور برکت نصیب فرمائے گا۔ ہمارا کوئی سیاسی مقاصد نہیں، کوئی مذہبی مقاصد نہیں، یہ خالصتاً ہمارے جو بھائی اس کے اندر تعاون کر رہے ہیں، یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے اور خدمت خلق ہی ہمارے سامنے ہے۔ صرف ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ محنت کریں، منتظمین ہر حضرات اپنی جگہ محنت کریں، مالی تعاون کرنے والے اپنی جگہ تعاون کریں، ٹیچر حضرات جو ہیں وہ سکھانے کے اندر محنت کریں، تو یہ انشاءاللہ یہ کام بہت ترقی کرے گا، بہت آگے جائے گا اور ہمارے لیے دنیا میں بھی یہ نفع مند ہوگا، آخرت میں بھی نفع مند ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان نیک کاموں کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمیں اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے قاری محمد اعظم صاحب۔ اب ہم بچیوں کے نام پکاریں گے تو بچیاں آتی جائیں، مہمانوں سے اپنی اسناد بھی، تو ایک تحفے کے طور پہ ایک مشین بھی آپ کو دی جائے گی۔ معاملے میں فلاحی کاموں میں ان کے معاونین ہیں یو کے سے بالخصوص ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کے اس کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پہلے مدرسہ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ اصلاحی سکول ڈیری نصر اللہ نقہ میں جن طالبات نے یہ کورس مکمل کیا ہے ان کے نام پکارے جائیں گے، وہ آگے تشریف لائیں اور مہمانوں سے اپنے اسناد اور سلائی مشین جو ہے وصول کریں۔ سب سے پہلے عائشہ منظور آگے تشریف لے آئیں، عائشہ منظور آگے تشریف لے آئے۔ مولوی ظفر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اپنے ہاتھ سے اسناد جو ہے وہ دے دیں۔ دوسری اسٹوڈنٹ ہے تاج بی، مفتی عبدالغفار سلفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ منیر صاحب سے گزارش ہے کہ سمرہ منیر کو سند بھی دیں اور مشین بھی عنایت فرمائیں۔ مولوی ظفر صاحب کیش انعام دے رہے ہیں۔ سمیرہ بی بی، حمزہ یاسین صاحب گزارش ہے کہ وہ سند بھی دیں اور مشین بھی عنایت فرمائیں۔ صفا نظارت، محمد وقاص صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سفورہ بی بی، فیاض بی فیاض بھی، صوفی یاسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ شاید قربان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا عمر فاروق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور رشید علی شاہ کو سند مشین۔ سہرش بنارس، چلو بچی ڈیری نصر اللہ نقہ سے 10 طالبات تھیں جن کو یہ ہم نے مکمل انعامات اور سنتیں دے دی گئی ہیں اور پنیام سے آئے ہوئے مہمانوں نے ان کو کیش کی صورت میں بھی انعام دیا ہے۔ اب منخرمہ سے آنے والی جو طالبات ہیں ان کے نام پکارے جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں۔ قاری محمد اعظم عارف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سند بھی دیں اور انعام بھی دیں۔ ساتھ ساتھ آتی جائیں۔ رابعہ اشتاق بھی قریب آ جائیں۔ مولوی ظفر صاحب سے گزارش ہے کہ انعام دیں۔ ایمان مقبول اپنی مشین لے لیں۔ صاحب سے گزارش ہے کہ بسمہ شراز کو انعام دیں اور مشین بھی۔ گزارش ہے
वो इनाम शाहीन बशारत। बिलाल ज़करिया साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाओ और इनाम उठा दो। बिलाल नीम नवाज इंजीनियर अब्दुल कुद्दूस साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाए और इनाम दें। भी है और एक कैंची भी है, ये जाते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में ये चीज़ें रख लें। कैश इनाम भी दिया है जिस पे हम बनियाम से आए हुए अहबाब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। तो तमाम अहबाब दुआ होगी, उसके बाद तमाम अहबाब के लिए खाने का इंतज़ाम है। खाना खाने के बाद आपको इजाज़त होगी। كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللہ تمام بندوں اور عورتوں کے اللہ کبیرے صغیرے گناہ معاف فرما. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. آج ہم نے جو یہ انعامات تقسیم کیے ہیں، جن بچیوں نے یہ کام سیکھا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اس کو نفع مند بنا. جن لوگوں نے اس میں مالی جانی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جان، ان کے مال، ان کے اہل اولاد اور ان کے کاروبار میں خیر اور برکت نصیب فرما. اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جتنے پریشان حال ہیں، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ بالخصوص اس وبا کی وجہ سے جتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہماری اس قوم کو زلزلوں سے، ان وباؤں سے محفوظ فرما. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ تو ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو روحانی بیمار ہیں ان کو روحانی شفا عطا فرما. جو جسمانی بیمار ہیں ان کو جسمانی شفا عطا فرما. اللہ بالخصوص زلزلوں سے، وباؤں سے، آفتوں سے، زمینی اور آسمانی آفتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ جب تک زندہ رہیں ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما. اللہ جب موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته. ایئر ریلیف یو کے انچارج ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جب فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے آبائی ضلع میرپور کو اس کا بیس بنایا اور میرپور میں انہوں نے نشاندہی کی کہ فلاں علاقوں میں سلائی سینٹروں کا آغاز کیا جائے. اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ 2 سکول آپ کے کامیاب ہو گئے تو پھر وقفے سے انشاءاللہ مزید سکول بھی قائم کیے جائیں گے. اسکولوں میں نئی کلاسوں کا آغاز ہوگا تو آج سے ہی داخلے نئے جو ہیں اس کے حوالے سے وقت شروع کر دیا جائے. اور بالخصوص ان طالبات سے ریکویسٹ ہوگی کہ جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کر کے یہ ہنر سیکھنے کی صلاحیت حاصل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نکہ میں موجود ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی جناب اعظم عارف صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ سلائی جو سلسلہ ہے یہ ان کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج نکہ کے مقام پر سلائی سینٹر کی تقسیم اسناد کے موقع پر ہم تمام حضرات موجود ہیں. یہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے ہمارے کچھ ساتھیوں کے ذہن میں ایک یہ آئیڈیا آیا
کہ مہنگائی کے اس دور میں جہاں مرد حضرات گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، وہاں خواتین کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ بھی کام کاج کر کے اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا خرچ اخراجات میں ایک دوسرے کے معاون بن سکیں۔ اگر اور نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے گھر کے کپڑے بھی وہ سی سکیں۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ اس وقت تک 200 سے زیادہ خواتین ہمارے ان اداروں سے یہ کورس مکمل کر کے تقسیم اسناد لے چکی ہیں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے۔ پھر انہوں نے جو آگے کام کیا وہ کام بھی ہمارے سامنے مختلف سوٹوں کی شکل میں، مختلف ڈیزائنوں کی شکل میں، ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ جو کام سکھایا خواتین نے عملی طور پہ بھی آگے کام کیا۔ اس کام کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواتین کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ گھر اور خاندان کے نظام کو چلانے میں ایک دوسرے کے معاون بن سکیں۔ اس کا مقصد خدمت خلق تھا۔ الحمدللہ ہمیں جو امید تھی اس سے بہت زیادہ ہمیں اس میں کامیابی ہوئی، لیکن یہ کامیابی کسی ایک فرد سے نہیں بلکہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے مل کر اس میں محنت کی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کام بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ اور اس طرح کے آئیڈیا کرنے سے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر امن اور سکون، اور جو اس دور میں خاص طور پہ مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے فتنے اور فساد گھروں کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہماری محنت انشاءاللہ ان کے اندر معاون ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالی تعاون کرنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، اور جو آگے محنت کر رہے ہیں ان کے بھی اللہ محنت کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔